بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو۔ آج اردو تلفظ کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بہت ہی آسان سے الفاظ ہیں اور زبر زیر کی غلطی کی وجہ سے ہم ان کا تلفظ غلط کر جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ الفاظ کون سے ہیں۔ میں پہلے ان الفاظ کا درست لفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ غور کرتے جائیں اور دیکھیں کہ آپ ان الفاظ کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ بعد میں آپ کو ایک سادہ سا اصول بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے تمام الفاظ کا تلفظ آپ آسانی سے درست کر لیں گے۔ مثلا پہلا لفظ ہے امراض، مرض کی جمع ہے اخلاص، اخلاص۔ املاک، ملک کی جمع ہے ملکیت۔ اخلاق، ملک کی جمع ہے۔ آگے اقرار، اقبال، اقدام۔ اقدام کا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھانا، جیسے اقدام قتل۔ اور اقدام، قدم کی جمع ہے۔ اقدار، قدر کی جمع ہے۔ آگے ابلاغ، اندراج، امداد، مدد کی جمع ہے۔ الزام، اصرار، اصرار ضد کرنا۔ اسرار، سر کی جمع ہے راز۔ اصوات، صوت کی جمع اضلاع۔ ابلیس، اسلاف، سلف کی جمع ہے۔ اغماز، اغماز چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا۔ اثبات، اجداد، جد کی جمع ہے۔ اجمال، خلاصہ یا مختصر کرنا کسی چیز کو، خلاصہ بیان کرنا۔ احکام، حکم کی جمع ازدواج، شادی کرنا، نکاح کرنا۔ ازواج، زوج کی جمع ہے۔ اغراض، غرض کی جمع ہے۔ اجلاس، احرار، حر کی جمع ہے۔ آزاد۔ اجزاء، جزء کی جمع ہے۔ اسی طرح اسراف، خرچ کرنا۔ اطراف، طرف کی جمع ہے۔ اعضاء، عضو کی جمع ہے۔ اغوا، افلاس، اجناس، جنس کی جمع ہے۔ اصناف، صنف کی جمع ہے۔ الحاق، اسمار، ثمر کی جمع ہے، پھل۔ القاب، لقب کی جمع۔ الطاف، لطف کی جمع ہے۔ اجسام، جسم کی جمع ہے۔ اعراب، الفاظ کے اوپر ہم جو زیر زبر لگاتے ہیں، زیر زبر پیش وغیرہ لگانا، اس کو بولتے ہیں اعراب۔ اور آراب، الف کے اوپر زبر ہو تو یہ عرب کی جمع ہے۔ ازداد، زد کی جمع ہے۔ احرام، اسنام، صنم کی جمع ہے۔ اصحاب، صاحب کی جمع ہے۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا اور اپنے الفاظ کو بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں۔ میں سادہ سا اصول بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے تمام الفاظ اس کیٹیگری کے درست ہوتے جائیں گے۔ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں کچھ الفاظ میں الف کے اوپر زبر آ رہی ہے اور کچھ الفاظ میں الف کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تمام الفاظ الف سے شروع ہو رہے ہیں۔ جو الفاظ سرخ روشنائی میں لکھے گئے ہیں، جیسے یہ امراض ہے، املاک، اخلاق ہیں، یہ تمام جمع ہیں۔ آپ ذرا صفحہ پہلے صفحہ پہ نوٹ کریں، جتنے بھی سرخ رنگ کے الفاظ ہیں یہ سارے جمع ہیں۔ اسی طرح اگلے صفحے پہ دیکھیں، تمام سرخ رنگ والے الفاظ جمع ہیں۔ اغراض جیسے اغراض، اجناس، یہ جمع ہیں۔ اس طرح آگے دیکھیں تو کرنا کیا ہے ان کو کہ جو الفاظ الف والے ہوں اور وہ جمع والے ہوں، جمع کی کیٹیگری میں آئے تو آپ نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ اور اگر کسی لفظ کے شروع میں الف ہے، وہ جمع نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ الف کے نیچے زیر لگا دینی ہے۔ بس سادہ سا اصول ہے کہ جمع والے الفاظ میں اگر الف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے اور وہ لفظ جمع کا ہے تو کیا کرنا ہے؟ الف کے اوپر زبر لگا دیں اور باقیوں کے نیچے الف کے نیچے زیر لگا دیں، تو آپ کے تقریباً 95% الفاظ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصول و ضوابط کے تحت نہیں آتے، تو ان کو آپ الگ سے دیکھ لیں۔ یہ میں نے 3-4 الفاظ نکالے ہیں، آپ کوئی اور بھی ہوں گے 2-4 الفاظ، وہ آپ الگ سے ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے 95-96% الفاظ ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ جیسے دیکھیں ارمغان، اب یہ جمع نہیں ہے، ارمغان تحفہ، لیکن الف کے اوپر زبر ہے۔ اس طرح آراف، قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے آراف، جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو بھی آراف بولتے ہیں۔ ارمان، خواہش یا آرزو، اندام، جسم کو بولتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں یعنی یہ جمع نہیں ہے لیکن ان میں الف کے اوپر
زبر ہے. تو یہ اس طرح کے استثناء جو ہے یہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. تو یہ گنتی کے الفاظ ہوتے ہیں. آپ نے موٹا سا اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی لفظ الف سے شروع ہو رہا ہے اور وہ جمع کا ہے تو الف کے اوپر زبر آئے گی, اور اگر وہ جمع نہیں ہے تو الف کے نیچے زیر لگا دیں. اور اکا دکا الفاظ ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے تو وہ آپ الگ سے یاد کر سکتے ہیں. تو اس اصول کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے تقریباً 95-96% الفاظ اردو کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی حسب ثابت آپ کو دلچسپ لگا ہوگا. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ.